ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کریں کہ پاکستان میں جو تعلیمی نظام ہے کس طریقے سے زبوحالی کا شکار ہے. پاکستان میں موجودہ تعلیمی نظام بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے، اور جس طریقے سے بار بار میں اپنے اس پروگرام میں اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر یہ تعلیمی نظام کو بہتر نہ کیا گیا، اس کو سپورٹ نہ دی گئی، تو یہ بات کافی حد تک ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں تعلیمی جو ادارے ہیں وہ سکڑ کے چند سو رہ جائیں گے. دانش صاحب، ابھی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ چاہے اعلانات جو بھی ہوں، کیا پرائیویٹ سکولز اس سچویشن میں ہیں، ان حالات میں ہیں، کیونکہ ایک طویل عرصہ گزرا کہ سکولز بند ہیں، تو کیا یہ سکولز تیار ہیں کہ بچوں کو ایک بار پھر سے ویلکم کر سکیں، وہی تعلیمی ماحول پرووائڈ کر سکیں؟ دیکھیں، اگر مناسب وقت پہ آپ نے بر وقت تعلیمی ادارے اگر آپ نے کھول دیے تو بچے بھی تیار ہوں گے امتحانات دینے کے لیے، اور جو اسکول منتظمین ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ بھی ان کے امتحانات بخوبی لے سکیں گے. لیکن اگر تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا موقف واضح نہیں کیا اور تعلیمی اداروں کو کھولنے میں ڈیلے کیا، تو ان بچوں کی کیونکہ تیاری تو مکمل ہوگی نہیں. بچے جب تک امتحانات کے لیے مکمل تیار نہیں ہوں گے وہ امتحانات دے ہی نہیں سکتے، اور اگر بالفرض انہوں نے امتحانات دے بھی دیے تو ان کا رزلٹ جو ہے وہ انتہائی خراب بنے گا، جس کی وجہ سے انہیں آگے جامعات میں داخلے لینے میں مسائل درپیش ہوں گے. میں اس پوائنٹ پہ ضرور آؤں گا. مجھے اگر میں انفراسٹرکچر کی بات کروں تو کیا آج پاکستان میں پرائیویٹ سکولز ہیں، جو کالجز ہیں، ان کا انفراسٹرکچر اس لیول پہ، اس شیپ میں بحال ہوا ہے کہ بچوں کو ایک بار پھر سے وہاں پہ تعلیمی عمل مل سکے، بہتر کوالٹی ایجوکیشن مل سکے؟ دیکھیں، ہم تو ہر وقت حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے جو لٹریسی ریٹ ہمارے انہوں نے ختم کر کے رکھ دیا، 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہو چکا ہے. اگر یہ ہمیں موقع دیں تو وقت تو لگے گا. یہ ایک ایسا نقصان ہے جو ناقابل تلافی ہے. اس حد تک وہ مینٹین نہیں ہے ابھی بھی اسکول، بالکل مینٹین نہیں ہے. اگر آپ نے مزید ڈیلے کر دیا تو ہم اس کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، جو لاس آپ نے ان بچوں کو تعلیم ادارے بند کر کے دیا ہے. اچھا، لاس تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر یہ تعلیمی عمل شروع کر دیتے ہیں اور اگر گورنمنٹ کل کو اس بات پہ راضی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں، تو اگین یہ اسکولز کے کھلنے میں اور ایگزامینیشن کے دوران جو وقت ہے وہ اب بہت کم رہ گیا ہے. بہت کم. اور اگر اس میں اگر ہم مزید اس کو دیکھ لیں کہ اگر یہ اسکولز میں بچے نے ہفتے میں 1، 2 یا 3 دفعہ ہی آنا ہے تو مزید یہ 50% کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. دیٹ مینس 15 دن کا نوٹس. اگر آج کل سے اسکول کھل جائیں تو 15 دن کی ٹوٹل تعلیمی سرگرمیاں بنتی ہیں عام طور پہ بچے کے لیے. یہ کیا 15 دن میں کوئی بچہ ایک ماحول سے جہاں پہ اس کو پڑھنے کی، اسکول جانے کی عادت ہی چھوٹ گئی، اب وہ سڈنلی کیا 15 دن میں تیار ہو جائے گا کہ جا کے ایگزامز دے دیں؟ دیکھیں، یہ بالکل ناممکن سی ہی بات ہے. اسی لیے ان کو حکمت عملی بدلنی پڑے گی. تعلیمی ادارے بند کرنے سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. ابھی اگر آپ نے جو اس وقت اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ کیا ایگزامز جو جولائی کی جو ڈیٹس ہیں، کیا ان ڈیٹس پہ ایگزامز ہونے چاہیے؟ کم سے کم امتحانات کی تیاری کے لیے بچوں کو مہینے 1.5 مہینے کا وقت تو چاہیے. اگر آپ اتنے شارٹ ٹائم میں بچوں کے ایگزام اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس میں تعلیمی اداروں کو بند رکھتے ہیں تو یہ بچے امتحانات دینے کے قابل نہیں ہوں گے. پھر یہی ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ اساتذہ برادری اور طالب علم یہ کہہ دیں کہ ہم خود ہی امتحانات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہمیں امتحانات دینے نہیں ہیں، اور یہ غریب کا بچہ آپ کے پاس اپنے ایڈمٹ کارڈ لے کر پہنچ جائے اور یہ کہے کہ ہماری جس طریقے سے ہمارے والدین نے امتحانی فیسیں بھری ہیں ہم وہ حالات بہتر طریقے سے جانتے ہیں، تو برائے مہربانی ہماری امتحانی فیسز واپس کر دیجئے. ہم اپنی امتحانی فیس لے کر واپس اپنے گھر کا جو ماں باپ کا ہاتھ ہے وہ بٹانے جا رہے ہیں، اپنے گھر کا چولہا جلانے جا رہے ہیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے جو شاید ابھی تمام تر لوگوں نے مس کر دیا. کیا پاکستان میں جو تعلیمی عمل شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو وقت دیا جا رہا ہے بڑا مختصر ہے، لیکن جس طریقے سے دانش صاحب یہ وقت مختصر ہے، اس میں چیلنج اور مزید بڑھ جائے گا کہ پاکستان میں بالخصوص کراچی اور سندھ کے علاقوں میں 15 جنوری سے مانسون بارشوں کا ایک پیشن گوئی کی جا رہی ہے. پھر جولائی میں جو 15 جولائی کے آس پاس جو عید کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا گیپ ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے. یہ تو معاملات مجھے لگتا ہی نہیں کہ کسی نے اس کے اوپر نظر ثانی کی. اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کیا. آپ نے بہت اچھا ایشو ہائی لائٹ کیا ہے منیر بھائی، اور یہ چیزیں تو ان کے سمجھنے کی ہیں.
ہم عام طور پہ ان باتوں کو بیٹھ کے یہاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اعلی اقتدار میں بیٹھے ہیں اور جن کے پاس وزارتیں ہیں اور جو مشاورت کرتے ہیں، یہ کیا ان باتوں کو سوچتے نہیں ہیں؟ اگر 3 سے 4 دن کراچی سمیت حیدرآباد سمیت سکھر سمیت ان علاقوں میں بارش پڑ گئی تو کیا یہ 3-4 دن کا جو تعلیمی عمل تو یقینی طور پہ ختم ہو جائے گا، بلکہ میرے خیال سے 4 دن کی بارش اگر کراچی سمیت ان شہروں میں پڑ جاتی ہے تو ایک 5-7 دن کا گیپ تو آ ہی جائے گا اس میں۔ دیکھیں یہ تو ایک ایکسپیکٹڈ معاملہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پہ لاس ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بارشیں تو ہو جاتی ہیں لیکن نکاسی نہیں ہوتی۔ لاسٹ ایئر کی بارشوں کو دیکھتے ہوئے تو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس بار بھی بالکل ایسا ہی ہے، معاملات ساری یہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہیں پہلی فرصت میں ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس یہ فیصلہ کر دینا چاہیے کہ ہم تعلیمی ادارے 7 جون سے پیر کے روز سے کھول دے رہے ہیں 50% حاضری اور مکمل 50% حاضری کے ساتھ کھولنے کی بات ہے، لیکن ہمارا صاحب اگر یہ تعلیمی ادارے نہ کھولے گئے اور آپ کو کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہ بچے جو آن لائن تعلیم میں ابھی ایک یوزڈ ٹو ہونے لگ رہے ہیں وہ اب اسکولز واپس آ کے اسی جوش و خروش کے ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع رکھ سکیں گے؟ ابھی اسٹارٹ میں تو پرابلم ہوگی تھوڑی۔ کتنا عرصہ لگتا ہے ایک بچے کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں تعلیمی نظام کے حوالے سے؟ کم سے کم بھی اگر وہ گیپ لے کر آتا ہے، اگر ہمارے پاس سمر ویکیشن کے بعد بھی بچہ آتا ہے تو اس کو سیٹ ہونے میں کم سے کم 1 سے 2 مہینے لگتا ہے، اور یہ تقریباً 3 سے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے ابھی۔ جی تقریباً ابھی 3 سے 4 ماہ وہ دوبارہ آن لائن اسٹڈی کی طرف گیا ہے، تو آن لائن کے بعد جب وہ واپس آئے گا تو اس کو دوبارہ سے سیٹ ہونے میں ابھی اس کو کم سے کم 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم چاہیے، کیونکہ ایگزامز اگر ہم رکھتے ہیں، ایگزامز اگر یہ لوگ ڈیٹ انہوں نے جو فکس کی ہے وہ کی ہے جولائی کے مڈ کی، تو ابھی ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور جو آن لائن میں اسٹڈی ہو سکی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جو پریکٹیکلی ہوتی ہے، فزیکلی بچہ آ کے جو ٹیچر سے کوشچن آسک کرتا ہے وہ آن لائن میں اسی طرح سے وہ نہیں کر پاتا، اور بچے زیادہ تر جو آن لائن میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آن لائن میں اسٹڈی کم اور باقی اپنی دوسری ڈسٹریکشن کرتے ہیں، اور اس میں دوسری ایکٹیویٹیز ان کی بیک پر زیادہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اگر احمد میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر تو بچے اسکول آ جاتے ہیں تو کیا یہ جو ایگزامز میں عام طور پہ جو شرح ہوتی ہے، پاسنگ کی جو ریشو ہوتی ہے، کیا ڈو یو تھنک یہ ریشوز اس بار بھی میچ کر جائیں گی یا اس ریشو میں کافی حد تک نقصان آئے گا ہمیں؟ کافی حد تک نقصان آئے گا، اوبیسلی آئے گا، کیونکہ بچوں کا جو تعلیمی نظام جو ایک چل رہا تھا، ایک فلو چل رہا تھا بچوں کا پڑھائی کا، وہ کافی حد تک بریک ہو چکا ہے، کیونکہ ان کو جو مڈ میں بریک آیا ہے، ہر تھوڑے ٹائم بعد بریک آ گیا ان کی اسٹڈی میں، اور ان کو اس طرح کی تعلیم نہیں مل سکی جو اسکول میں ملتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اسٹڈی اگر گھر میں کر رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں کر پاتے جو اسکول میں کرتے ہیں، کیونکہ اسکول میں ان کو لک آفٹر کرنے والے ٹیچرز ہوتے ہیں اور باقی ہر طرح سے ان کی لک آفٹر کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جو گھر میں ہوتے ہیں وہ تو ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم تک لک آفٹر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کو اس پہ فوکس نہیں، اس طریقے سے اس پہ دھیان دینا یقین طور پہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک پراپر ماحول ہو تاکہ اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا ایک پراپر رجحان پیدا کیا جا سکے۔ دان صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے ایگزامز کے پیٹرن کے حوالے سے۔ لاسٹ ایئر بچوں نے ایگزامز دیے نہیں، کافی عرصے سے بچے اسکولز میں موجود نہیں ہیں، تو اب ان کو جو چھوٹے ٹیسٹ ہوتے تھے ان کے دینے کی بھی عادت نہیں ہے، اب ایگزامز لیے جائیں گے، ایگزامز کا پیٹرن مختلف ہوگا، اس پیٹرن پہ کوئی تیاری نہیں ہوگی، اس پہ کوئی مارکس نہیں ہوں گے، تو اب اس پیٹرن کے اوپر بچوں کو ایگزام لینا کیا یہ زیادتی نہیں ہو جائے گی کہ اس نئے پیٹرن کے اوپر سڈنلی بچے سے کہنا کہ آؤ اور اب بس ایگزام دے دو؟ جی بالکل زیادتی ہے، زیادتی صورت میں کہ ایک تو آپ نے پیٹرن بدل دیا، دوسرا آپ نے تعلیمی اداروں کو بھی بند رکھا ہوا ہے تو ان کو اس کی پریکٹس ویسے بھی نہیں ہوتی۔ اب دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی بھی چیئرمین بورڈز کی کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے ایگزام کے 2 پیٹرن پہ جو ہے وہ تجاویز دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایم سی کیوز پیٹرن کے ساتھ اختیاری مضامین، یا تو صرف جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز پیٹرن۔ بٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بچوں کا ایم سی کیو پیٹرن کی زیادہ عادت ہی نہیں، اور ایم سی کیو پیٹرن میں تو یا تو آپ پوری طریقے سے گین کر رہے ہیں یا تو پوری طریقے سے لوز کرتے ہیں، اس میں تو مارکنگ کرائٹیریا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، دراصل بات یہ ہے کہ پیٹرن ان کا یہ ہے کہ 50% ایم سی کیوز ہیں، 50% ایم سی کیوز کے ساتھ 20% ڈسکرپٹیو ہیں اور 30% جو ہے وہ شارٹ کوشچن آنسرز ہیں۔ لیکن معاملات ساری یہ آ جاتے ہیں کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ایم سی کیوز کرنا مشکل ہے، اس کے آگے تو ہمیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ شارٹ کوشچن آنسر بھی موجود ہے اور لانگ کوشچن آنسر بھی موجود ہے۔ ان بچوں کے لیے اتنا زیادہ پرابلم کریٹ ہو چکا ہے کہ ان بچوں نے، کیونکہ دیکھیں بات دراصل یہ ہوتی ہے آن لائن تو صرف ہم کہہ رہے ہیں،
یہ بچے تو جب بھی ادارہ بند ہو جاتا ہے, اگر 2 مہینہ 3 مہینہ 1 دن بھی بند ہے تو اس دن وہ بچے کتاب کھول کے دیکھتے نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ چیپٹر کلوز ہوا ہوتا ہے اس کے آگے کا ان کو پڑھنے کے لیے کوئی موقع ملتا نہیں ہے. اداروں کو پرمیشن ملی ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ جن بچوں کے پاس فیسلٹی نہیں ہے آپ ان کو بلا کر فزیکلی آپ ہوم ورک دے دیا کریں, لیکن دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن ضلعی سطح پہ فارورڈ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے بے شمار اے سیز ڈی سیز جو ہیں وہ اسکولوں پر چھاپا مار کارروائی کرتے ہیں اور وہاں پر جا کے بچوں کے سامنے ان کے ٹیچرز کی تذلیل ہوتی ہے اور وہ ٹیچرز جو ہے انہیں مختلف طریقے کے پھر ان کے خلاف جو ہے ایکشن لیے جاتے ہیں, اداروں کو سیل کر دیا جاتا ہے. پھر انہیں ہم اویئرنیس دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو گورنمنٹ نے خود پرمیشن دی ہوئی ہے, تو پھر جا کے ان کے اداروں کو ڈی سیل کیا جاتا ہے. تو معاملات سارے یہ ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ ایک بچہ پڑھنے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں پڑھوں, اور استاد پڑھانے سے پہلے سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کیوں پڑھاؤں. کہیں میں نے اس کو اسکول بلا کے اگر کوئی ہوم ورک دے دیا یا اس کو میں نے تعلیمی نظام اس کا بہتر بنانے کی کوشش کی, اس کو تعلیمی سرگرمی میں لگایا, تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے اسکول کو سیل کر دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری تصاویر اخبارات میں آ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مختلف سوشل میڈیا پہ لوگ موبائل کے ذریعے میری ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں. میں تو ایک استاد ہوں, میں سفید پوش معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. استاد جو ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ خود بھی ذہنی اذیت کا شکار ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن حماد اگر میں یہ پوچھوں کہ جو پیپر پیٹرن میں جو تبدیلی ہے, میں آپ سے سوال کرنے سے پہلے ویورز کے ساتھ ایک بات انٹرسٹنگ بڑی چیزیں شیئر کرتا ہوں. کچھ عرصے پہلے جب ہم یہ بات ایگزامز کی اور بات ہو رہی تھی اور ایجوکیشن سسٹم کی بات ہو رہی تھی, تو جب بچوں سے میں نے انٹریکشن کی تو بچوں سے جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ ایک ساتھ اب 2 سے 3 صفحے رائٹنگ کر سکیں گے, تو بہت سے بچوں کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ سیلف ایکسپلینیٹری تھے, کہ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اب شاید اگر ان کو 3-4 پیجز ایک ساتھ لکھنا پڑ جائیں تو اب ان کی وہ عادت نہیں, کیونکہ اب ان کو کافی حد تک یوز ٹو ہیں فوٹو کاپیز کے, کافی حد تک بچے یوز ٹو ہیں کہ جو ٹیچر وہاں سے جو اسائنمنٹ کرا رہا ہوتا تھا تو اس کی اسکرین شاٹس لے کے اس کی پرنٹ آؤٹس لگا لیے, تو اب لکھنے کی تو عادت ہی نہیں رہی. اب اگر ڈسکرپٹیو کوسچن ہے تو اس کی تیاری بغیر کیے یہ بچے کس طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کر سکیں گے؟ اس کے لیے بچوں کو کافی مشکلات پیش آئیں گی. تبھی اس جو دورانی ایگزامز کا ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ 2 گھنٹے کا. 2 گھنٹے میں یہ بچے کیا, یہ ایک تو پہلا نیا پیٹرن, پھر اس میں لکھنے کی پریکٹس سے بالکل آپ بالکل دور ہیں, پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہے, تو یہ کیسے کریں گے بچے؟ اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے ایم سی کیوز جو یہ لائٹلی لے رہے ہیں وہ اتنے لائٹ ہوتے نہیں ایم سی کیوز, کیونکہ اس میں ڈائریکٹ جو حساب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گین اور لاس کا. اگر آپ نے صحیح کر دیا تو ڈائریکٹلی مارکس مل جائیں گے, اس میں کوئی بھی آپ کا یعنی کہ سائڈ مارکس نہیں ہوتے کہ بچے نے رائٹنگ کے مارکس نکال لیں یا پھر اور دوسری چیزوں کے کوئی پوائنٹ لکھتے ہیں اس میں 1 پوائنٹ غلط تو سیکنڈ صحیح ہو تو اس کے مارکس گیٹ کر لے, اس طرح کا کوئی اس میں پوائنٹ نہیں ہے. ڈائریکٹلی یا تو گین ہے یا لاس ہے, وہ تو یا تو صحیح کر دے گا اس پوائنٹ کو یا اس کو غلط کر دے گا. 50% کا ڈسکرپٹیو 50% کا ایم سی کیوز کا پورشن ہے, تو بچوں کے لیے 50% مارکس اگر اس صورت میں کہ بکس پڑھی ہوئی ہوں, کیونکہ ایم سی کیوز تو یقینی طور پر بکس میں سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں, تو بکس اگر پڑھی ہوئی ہوں جو کہ یقینی طور پہ بہت ریئر سچویشن ہوگی, کیونکہ پاکستان میں جو ماحول ہے اور عام طور پہ بچے ہیں ان سے ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر ماحول ہی نہ دیا جائے تو وہ بچے کس طریقے سے اپنا تعلیمی نظام برقرار رکھیں گے, تو یہ کیسے یہ پاس ہوں گے. اور اس میں بڑے اچھے بچے دانش صاحب بڑے برے مارکس لے کے جب یہ پاس ہوں گے یا فیل ہو جائیں گے تو سائیکولوجیکلی اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں یہ 9ویں 10ویں جماعت کے بچے ہیں, یہ 9ویں 10ویں جماعت ایک طالب علم کا مستقبل بنانے میں یہ اول کردار ادا کرتی ہے. ایم سی کیوز ہے کیا, ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایم سی کیوز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آنکھ بند کیا اور 4 میں سے 1 صحیح آنسر پہ آپ نے, دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. آپ کے پاس جو مضامین ہے اس میں فزکس بھی ہے, ان کے پاس میتھ بھی ہے, ان کے پاس کیمسٹری بھی ہے, ان کے پاس سائنس کے بے شمار سبجیکٹس موجود ہیں. ابھی بھی جن مضامین کے امتحانات لینے کی بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, وہ مضامین ہیں آپ کے میجر سبجیکٹ کے. میجر سبجیکٹ میں سارے ٹپیکل سبجیکٹ ہیں, ان کو بچہ پہلے سبجیکٹس کے ہو رہے ہوں گے ایگزامز. اگر 9 میٹرک کے میں سوال پوچھوں تو دیکھیں انہوں نے الیکٹیو سبجیکٹ بولا ہے جس میں میتھ آ جاتا ہے, جس میں فزکس آ جاتا ہے, کیمسٹری آ جاتا ہے, بایولوجی آ جاتا ہے, کمپیوٹر آ جاتا ہے. انگلش اسلامک اردو تو مائنس کر دیا گیا. انگلش اسلامک اردو میں بچہ سب سے زیادہ نمبر اٹھاتا ہے, جبکہ اختیاری جو مضامین ہے اس میں بچے کے نمبر پہلے ہی کم آتے ہیں.
تو یہ اگر سارے مشکل ٹاپکس ہیں، سارے مشکل ٹاپک ہیں، اور ایم سی کیوز میں اس کو بظاہر ایک سوال لکھا ہوا ہے، اس کو اس کا آدھے پیج کا آنسر پہلے سالو کرنا ہے، سالو کرنے کے بعد پھر وہ صحیح آنسر لگا پائے گا. تو آپ نے ایک تو اس کا دورانیہ کم کر دیا 2 گھنٹہ، وہ غلط کام کیا. دوسرا آپ اختیاری مضامین کے آپ اس کے امتحانات لے رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ 50% ایم سی کیوز میں کہتا ہوں بچے کے لیے کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بچہ اپنے تدریسی عمل کے ساتھ پریپیئر ہی نہیں ہے، ادارے بند پڑے ہوئے ہیں، اساتذہ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے، پیرنٹس ان کو توجہ نہیں دے پاتے، بچے کے پاس فیسلٹیز گھر میں نہیں ہوتی ہے، بچہ اپنی کتاب کاپیوں سے دور ہو گیا ہے، تو بچہ کس طریقے سے 50% ایم سی کیوز کرے گا؟ اس کے بعد شارٹ اور لانگ کوشچن. 50% ایم سی کیوز کی بات ہو، نئے پیپر پیٹرن کی بات ہو، بچوں کے لیے یقینی طور پہ مشکل ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ بات یقینی ہے کہ اگر اس معاملے کو صحیح طور پہ ٹیک اپ نہ کیا گیا تو مجھے جو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کردار کا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ بچے جو کافی عرصے سے ایک پوزیشن ہولڈر ہوں گے، وہ بچے جو کافی عرصے سے اپنی ایک اچھی پرسنٹیج کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اپنے سکولز میں، اپنے دوستوں میں، وہ بچوں کے لیے جب مارکس خراب آئیں گے، جب ان کو اس طریقے سے اس سچویشن میں ڈالا جائے گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا. پاکستان کے مستقبل کو پاکستان سے باہر پھر اڈاپٹ کون کرے گا، یہ بات بتائیں نا آپ، کیونکہ پاکستان سے ہٹ کے جتنے ممالک ہیں وہ ان کی تعلیمی سرگرمیوں کو حد تک کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈسکنٹینیو نہ ہو. یہاں پاکستان میں ڈسکنٹینیو کر کے چھوڑا. اچھا دانش صاحب، میں اگر فائنل کمنٹ لے لوں، یہ اسکولز کے اوپر آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا، کاروائی ہوتی ہے جب اسکولز کھلتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ جب کووڈ کے دوران جب اسکولز کھلے تو اکثر اسکولز پہ کئی جگہ پہ فیک ٹیمز بھی گئیں، کئی جگہ پہ جینین ٹیمز بھی گئیں، اور پھر وہاں پہ ہراساں بھی ہوئے استاد. تو یہ کتنا بڑا مشکل ہے. اور کئی اسکولز میں انفیکٹ کالجز میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں بچوں نے شرارت میں آ کے اپنی اسکولز کی کچھ ویڈیوز بنا کے اس کو وائرل کر دی اور اسکولز کو اور کالجز کو پھر بند کرنا پڑا. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ایک ٹیچر ہر اسٹیج پہ ہراساں بھی ہو رہا ہوگا. دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں معاشرے میں ٹیچر سب سے زیادہ عزت دار ہونا چاہیے. آپ کے تمام تر معاملات کو بہتر بنانے میں ٹیچر کا ہی کردار ہوتا ہے. آپ انجینئر بنتے ہو اس کی وجہ ٹیچر ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر بنتے ہو اس کی وجہ ٹیچر ہوتا ہے، آپ ایک اچھے استاد بنتے ہو اس کی وجہ بھی استاد ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی طریقے کے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے جس میں استاد یہ پریشان ہو جائے کہ میں نے اگر کسی بچے کو کچھ سکھا دیا تو میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی نہ لگ جائے، تو اس ملک کا اور اس ملک کے مستقبل کا ہونا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے ہر آدمی کا ہاتھ میں ایک موبائل فون آ گیا ہے. مذاق میں اگر آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنا لی اور آپ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کر دیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا خود احساس کرنا چاہیے کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ میرے گلی محلے میں اگر کوئی اسکول چل رہا ہے، وہاں تدریسی عمل جاری ہے، تو اب ایک پیرنٹس کے طور پر ایک اس معاشرے کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرنے کے لیے ہمیں خود ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے تعلیمی اداروں کو کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے تو ہم ایز اے پیرنٹس خود وہاں ان کی دھار بن کے کھڑے ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا اگر میں آپ سے فائنل کمنٹ لے لوں کہ عام طور پہ جو بچوں کی جو پاسنگ ریشو ہوتی ہے، کلاس کی جو پاسنگ ریشو ہوتی ہے، اس پہ اس ٹیچر کا کریئر ایک طریقے سے منحصر ہوتا ہے. اب اگر جو بچے اس بار ایگزام دیں گے اس میں پاسنگ ریشوز بھی اگر کم آئیں تو وہ جو ٹیچر ہے اس کے لیے آنے والے دنوں میں کتنی مشکلات ہو جائیں گی، کیونکہ وہ اپنی رسپیکٹ، اپنی تمام تر انرجیز، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے جا رہا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے بچے پر، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس پر پوری طرح سے، وہ ہر طرح سے محنت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری جان لگا کر اس پر محنت کرتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے حالات رہیں گے تو ٹیچر بھی مجبور ہو جاتا ہے ان حالات کے آگے کہ وہ کس طرح سے آگے مینیج کرے گا، اور اس کا کیریئر بالکل داؤ پہ لگ جائے گا بھی. اور جو اس طرح کے حالات ہیں، ان حالات نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنا آگے جو اس کا فیوچر ہے، سائیکولوجیکل، جہاں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ یہ سارے معاملات بچوں کے ذہنوں پہ گہرا نقش چھوڑ جائیں گے، وہیں پہ اساتذہ کے لیے بھی یہ معاملہ بڑا مشکل ہوگا، سائیکولوجیکلی بڑا ٹینٹ ہوگا. اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہونا چاہیے اساتذہ کے لیے، وہ آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے گم ہوتا نظر آ رہا ہے. آج کا پروگرام بڑا مشکل تھا کیونکہ جس طریقے سے ہم پر امید نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں اب کووڈ کی وبا کا کلا کما ہو جائے گا، کووڈ کی وبا دم توڑ جائے گی، اور جس طریقے سے آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے ویکسینیشن کا جو عمل ہے تیز ہو رہا ہے، تو وہیں پہ کووڈ کے کیسز کم ہو سکتے ہیں. تو وہاں پہ اگر پاکستان میں تعلیمی عمل کے اوپر خاص دھیان نہ دیا گیا تو یہ بڑا پاکستان کے فیوچر کے ساتھ
بڑا گہرا مذاق ہوگا. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان میں جہاں فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی ایک طرف تو سندھ حکومت کی پالیسی دوسری جانب رخ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, دونوں میں کسی بھی طور پہ ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی. اور اگر خاص طور پہ بات کریں تو ایک تسل نظر آتی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی ڈائریکشنز آتی ہیں, کہیں کوئی ایک یکسانیت کی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں بھرپور طور پہ سبوٹاج کیا جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت طلباء کی زندگیاں, ان کے مستقبل داؤ پہ لگے ہیں, اور یہ مستقبل کا جو فیصلہ ہے پاکستان میں جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اب پاکستان میں جو بچے اس وقت تدریسی عمل میں شامل ہیں, خاص طور پہ اگر ہم انہی بچوں کو, انہی کے مستقبل کو سیکیور کر دیں, انہی کے مستقبل کو پروان چڑھا دیں, تو وہ جو 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا اسکول سے باہر ہے, کم سے کم اس کو بھی آنے والے دنوں میں اس دائرے میں شامل کرنے کی کوئی امید بن سکے گی. آج پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں بچے اسکولز میں موجود نہیں, اور کووڈ کی وجہ سے اب جو بچے شاید اسکولز میں نام نہاد رجسٹرڈ بھی ہیں وہ تعلیمی عمل سے پوری طریقے سے دور نظر آتے ہیں, اور اس کا کوئی واسطہ اب تعلیمی عمل سے نظر نہیں آتا. حکومتوں کو ضرورت ہے کہ نظر ثانی کریں اور ایک ایسی پالیسی مرتب کریں جہاں پہ نہ صرف بچوں کو تعلیم ملے, معیاری تعلیم ملے, اور گریڈز کی جو ایک ریس ہے اس سے زیادہ بچوں کی شعور کے لیے کام کیا جا سکے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, دانش الزما صاحب جو کہ آئے اور پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے جس طریقے سے ایک دو ٹوک انداز میں موقف رکھا, یقینی طور پہ امید کرتے ہیں کہ ان کی آواز حکام بالا تک پہنچے گی اور کوئی ایکشن لیا جائے گا. میں ٹیچر ہیں جو حماد صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے مسائل کے اوپر بھرپور بات کی, یہ بھی بڑا اہم تھا اور یہ آنے والے دنوں میں مزید اہمیت اختیار کر جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.